عمران فلق الناس قرآن کے جتنی بھی آیات ہیں جس کی بھی صورت میں کمبائن نازل ہوئی ہیں انڈیویجولی نازل ہوئی ہیں ایک وقت نازل ہوئی ہے ان ساروں کے بیک اینڈ پہ ایک تھیم موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں شان نزول وجہ اس آیت کے نازل ہونے کی تو یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا اعزاز ہے ورلڈ وائڈ یہ ساری کتابیں جو نازل کی گئی ہیں ان کے چاہے وہ صحائف کے اندر ہیں یا کتابوں کے اندر ہیں کسی بھی صورت میں ہے ان کے جو بیک اینڈ پہ جانے نزول کی اسکیم ہے وہ اس وقت ورلڈ وائڈ موجود نہیں ہے تو ہمارے قرآن مجید کا یہ احساس ہے کہ اس کی ساری جو آپ کے شان نزول ہے وہ فارم کے اندر ورلڈ وائڈ موجود ہے اس صورت کے نازل ہونے میں ایک بیسک ریزن ہے ریزن آپ کو پتہ نہیں ہے اینڈ ریپیٹنگ دیٹ ریزن ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو میجورٹی ٹائم پہ بخار ہوتا تھا بیمار پڑتے تھے لیکن وہ جو بیماری کی اثر تھا وہ کنٹینیوسلی ایک جیسا تھا ایک بیماری یہ ہے کہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم پہ سر میں ہو رہا ہے تھرڈ ٹائم پہ پاؤں میں ہو رہا ہے یہ ڈفرنٹ بیماریاں ہیں ایک بیماری ہے ایک ہی ٹائم پہ کنٹینیوسلی آپ کو ایک ہی عمل ہوتا ہے ایسے ان کو ہوتا تھا اور اس بخار کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتے تھے ان کی پریشانی مبارک پہ پسینہ بھی آ جاتا تھا اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو یہ صورتیں نازل کی لیکن پہلے بتا دیا کہ میرے حبیب تیرے اوپر جادو ہے جو کہ برحق چیز ہے جادو برحق چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں نا نظر لگی ہوئی کام کو دیکھا بندہ خوبصورت ہونا میٹر نہیں کرتا چیز کا خوبصورت ہونا میٹر نہیں کرتا چیز کا انسان کی نگاہ کو آ جانا اس کی نگاہ کو پسند آ جانا یہ میٹر کرتا ہے اب آپ بہت ہی آکورڈ سی چیز جو عام فہم کے اندر پوری کلاس کو پسند آئے کہ ایک انڈیویجول کو آ جائے اس کی نظر لگتی ہو تو اس چیز کو نقصان کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن نظر اور جادو میں فرق ہے جادو ایک امپلیمنٹیشن ہے جو ڈفرینٹ نالج کی وجہ سے آپ میں سے کسی بھی شخص کو انڈیویجول کو کلیکٹیولی یا کسی بھی خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو اس لیے ہوا کہ یہ اپنی دعوت تبلیغ یعنی دعوت اسلام سے باز آ جائیں ٹھیک ہے اور پیغمبر کی جان چلی جائے لیکن وہ دعوت دیتے ہیں تو یہ بھی اٹھتے نہیں ایک بات سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ خیرات کی ہر چیز کیا ہے ہر چیز کیا ہے اللہ کے خرچ کو اور قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سب کیا ہے یہ آپ باتوں اور سنیے گا اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو اگر انسان نے جنات نے آپ کی زمین کے اوپر رہنے والے کیڑے ہیں آسمان والے پرندے ہیں سمندر میں مچھلیاں ہیں پہاڑ ہیں پہاڑوں کے اندر بھی مخلوقات ہے اللہ کے یونیورس کے اندر اللہ کے پورے عالموں کے اندر ایسی مخلوقات ہے جو میری اور آپ کی نگاہ سے بالا تر ہے وہ ساری کی ساری اللہ اپنے دین کے اوپر قربان کرتا ہے کرتا آیا ہے کرتا رہے گا جس کا رول آف دی نیچر ہے اللہ نے کبھی بھی دین کے اوپر کسی کو اہمیت نہیں دی دین کو سب کے اوپر اہمیت دی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ الہی رب العزت کی دین کی وجہ سے کی گئی ٹھیک ہے اور دین کو اللہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں نازل فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا جبرائیل نے یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ یہ سیکٹے کا حدیث ہے فلاں جگہ پہ فلاں ملک کے اندر فلاں دنیا کے اندر آپ کے اوپر اس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور روایات مختلف ہیں بالوں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر مقدار چیز کا بھی ذکر ہے ہڈی کا بھی ذکر ہے وہ روایت مختلف ہے لیکن اتھینٹک روایت سارے چیز مختلف ہیں تو یہ ہے کہ کنویں کا جل اور اس میں اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
جادو میں آپ کے ساتھ فل کی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا پرانے کورسز کے اندر سے میں نے وہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو ایڈوانٹیج دے سکیں. یہ پریکٹیکل لائف کے لیے آپ کے لیے پورا پرانا ایڈوانٹیج ہے. لیکن یہ دو ضرورتیں ہر شخص کی ضرورت ہے. either me or you, either he or she. ٹھیک ہے, either your parents, relatives or somebody else, your friends, everyone needs these four together. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلیکٹ کیا تمام صحابہ میں سے کہ آپ جائیں اور اس کو کے اندر اتریں. دو رسول ایک وہ یم تھے سب سے کم عمر تھے اور دوسرا وہ بہادر تھے. انہیں خوف نہیں تھا کیونکہ وہ گہرائی میں تھا. جب وہ نکال کے لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب ختم کیا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا, اثر ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے قلم سے قلم کھلتی ہے تو اس کا اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. جب آپ اس کو بورڈ پر لے کے جاؤ گے یہاں ڈاٹ ڈالو گے اثر ہو گیا. اب اگر آپ اس کو رب کرتے ہو ریس کرتے ہو یہ پرماننٹ مارکر میں ریس تو ہو جائے گا لیکن اپنا اثر جگہ پہ چھوڑ جائے گا. جیسے کالا ڈبا آپ کے سفید کپڑوں میں ہوتا ہے, وٹ تو ضائع کرتا ہے لیکن اثر چھوڑ جاتا ہے. اس کو پھر 3 4 5 6 7 8 10 12 دفعہ بننے کے بعد شاید وہ ختم ہو جائے لیکن کپڑے کی ویلیو کم پڑ جائے گی. یا ایسا کوئی انسان قسم کا دبا ہی جادو انسان کی زندگی میں وہ دبا ہے اس کا اثر ہو چکا تھا. اللہ رب العزت سے خود نازل فرمائی کہ حبیب کے اس کلام کو پڑھو. ٹھیک ہے, اپنے پر کام کرو اور یہ تمہیں اس چیز سے نجات دلائیں گی. یہ فکر انڈرسٹینڈ جہاں کو بھیج رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے پہلے دیکھیں پورا پورا قرآن مجید تمام صحائف چاہے وہ آپ تورات کو دیکھ لو, انجیل کو دیکھ لو, زبور کو دیکھ لو, سب سے بڑی نامی کتاب قرآن مجید کو دیکھ لو. ساروں کتابوں کے اندر ٹھیک ہے بائبل کی آج کی شکل موجود ہے. جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہ دیکھ لیں. پہلے رب کی تعریف ہے, پہلے اللہ کی تعریف ہے, اس کے بعد تذکرہ مخلوق کا ہے, اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ ہے, اس کے بعد لوگوں کا تذکرہ ہے. یہاں بھی اللہ نے پہلے اپنے وجود کی پاور کو, اپنے وجود کی سلطنت کو, حاکمیت کو, ربوبیت کو ثابت کیا ہے. آپ بھی رکھیے فلک. فلک کہتے ہیں اس لکیر کو کسی چیز کے ٹوٹنے کو, اور ٹوٹنا کی چیز کا ہے رات کے اندھیرے میں سے روشنی ٹوٹتی ہے. اور یہ صبح کے وقت آپ کے آسمان جو ہے بہت سے تارے ہیں. جو ہے لاجیکل پیپل آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہمیں صرف کمپیوٹر لاجک نہیں آنی چاہیے, ہمیں ورلڈ وائڈ نیچر کی لاجک کا بھی پتا ہونا چاہیے. جب آپ کا صبح بالکل سویرے فجر کا ٹائم ہوتا ہے, فجر کا ٹائم ظاہر ہوتا ہے جسے آپ آج کل کی لینگویج میں 4 بجے 4:10 سے اور 4:15 تک کرنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میجورٹی آف دا پیپل بوائز اور گرلس کو اس چیز کا علم ہوگا. آپ آسان سنتے ہو الگ بات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ غافل ہے انسان. یہ جس کا صبح کا ٹائم ہوتا ہے, پہلے ٹائموں میں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی, گھنٹہ گھر بھی ہوا کرتے تھے. گھنٹہ گھر بھی بہت زمانے کے بعد آئے ہیں. اللہ رب العزت آسمان سے ایک ستارے کو کی روشنی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو کتنا کو پتہ ہے؟ 5-6 کو ہی پتہ ہے. یہ اللہ رب العزت ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ صبح اٹھ کے دیکھ لو, پہاڑی ایریا میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, صبح کے ٹائم ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ ٹائم دیٹ از دا ٹائم آف فلک. وہ رات کے اندھیرے کو لکیر ہے جس کو روشنی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہ لوجیکلی اللہ رب العزت نے کیا ہے. ٹھیک ہے, انڈیکیشن آف پیپل ہے. پہلے زمانہ کے اندر, قدیم زمانے کے اندر, صحابہ کے دور کے اندر اس چیز سے ججمنٹ ہوتی تھی کہ ناؤ اس کا ٹائم آف فلک. فلک کہتے ہیں ٹوٹنے کو, اندھیرے سے روشنی کے اندر چیز ٹوٹ رہی ہے. اور یہ آج بھی ایک گزرائی میں نے اپنی آنکھوں سے تارے کو دیکھا ہے. آپ کے فادر, آپ کے فور فادر, موسٹلی جو لوگ ولیجز میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا پورا سسٹم ہے. سسٹم مینس ہے قبائلی سسٹم ہے, گزرے کا نظام ہے. پتہ ہے نہیں ہمارے خاندان کا بہت بڑا آدمی ہے, ایج کی ایج 100 ایئرس ہے, اس کے بعد ایکسپیرینس زیادہ ہے. پرسنل لائف میٹر نہیں کرتی, اس کا ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے. ان لوگوں کو یہ ساری چیزوں کا علم ہے, اور یہ علم حقیقی علم سے آیا ہے. پھر اللہ نے کہہ دیا کل اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بات کیجیے. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو کہ میں سلام مانگتا ہوں, میں سلام میں آنا چاہتا ہوں. ٹھیک
ٹھیک ہے، میں جانا چاہتا ہوں اس کی مطلب ٹھیک ہے، یعنی جمع دیگر جوڑ کے بتایا گیا مطلب رب کہتے ہیں ایکچولی پالن حال کو، اور پالن حال کہتے ہیں اس ہستی کو جو مجبوری میں، مشکل میں، تکلیف میں، چاہت میں آپ کی ضروریات کو پورا کرے، وہ ہوتا ہے رب. ٹھیک ہے، وی آر مسلم تو ہماری نگاہ صرف رب الناس میں جاتی ہے، مالک الناس میں جاتی ہے، رب کائنات میں جاتی ہے، وہ اللہ اور مالکی ہے. لیکن غیر مصالح کے نزدیک بھی رب ورڈ استعمال ہوتا ہے، وہ اپنے کو رب کہتے ہیں جو ان کی ضرورت کو پورا کرے. مفسرین نے رب کا معنی یہ لکھا ہے، میں علاج سے دیا ہوں رب کا معنی یہ لکھا ہے کہ آپ کا طبیب کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو، آپ کا طبیب، آپ کا معالج بھی آپ کا رب ہوتا ہے. رب کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے والے کو. لیکن وی آر مسلم، ٹھیک ہے، تو ہمارا ذہن صرف دماغ کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو لفظی مانے، ٹھیک ہے. فلک کا رب صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. ٹھیک ہے، وہ ہے اللہ. اس لیے آگے میں کہنا مانگتا ہوں، تصویر میں آنا چاہتا ہوں کہ رب فلک تو ٹوٹنے والے رب کی بن شر ما خلق، کس چیز سے؟ بن شر ما خلق. خلق کس کو کہتے ہیں؟ قائم خلق یور خلق. ٹھیک ہے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی کیا ہے؟ آج تک مجھے بولو نا خلق ہے. اس خلق کے شر سے اور اس خلق کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، آئندہ کے ساتھ باتوں میں آ جائے گی. بن شر غاسق اذا وقب، غاسق کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹرانسلیشن تو بہت ایزی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک، حساب وقت کس کو کہتے ہیں؟ وہ منشر سے بات، لیکن حساب وقت گھنٹوں پر پھونکنے والیوں کے چلتے جو اندھیری رات میں کرتے ہیں یہ کام نہ وہ کس سے امپورٹنٹ ہے. راسک اور وقت، جادو، ہر گندا کام، ٹھیک ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز یہ سارا کا سارا شیطان کے عمل ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں نام شیطان اور اس کی ڈیفینیشن میں سارے کے سارے گناہ ہیں. اب شراب کیا رشوت کیا رن کیا شراب کے اندر میں خود کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو ہے مشہور پیپل یہ ساری چیزیں سناتی ہے. جہاں اسپیسیفائڈ ہے، اسپیشلی ڈیفائنڈ ہے جادو. ٹھیک ہے، کرنے والوں کی اس نے انسان میں موسٹلی یہ لوگ جادو کرتے ہیں، یہ نالج حاصل کرتے ہیں اس چیز کا. تھوڑا سا مجھے فکر سے زیادہ جانے دو. کافی لوگوں کو کافی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. بالکل آپ کی بالکل آپ 4 دن میں لگاؤ گے آلریڈی، لیکن بات سمجھ لو. ہم قرآن ضرور پڑھتے ہیں لیکن ہمیں قرآن کے میں نے نوٹ کے اندر کچھ پسند ہے اتنا بیٹھی ہے کہ ایک ورڈ کے 2 میننگ ہے. 4 آئٹم سے دیے ان 4 آئٹم کے بہت سارے میننگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات کے نظام رات میں جادو کرنے والوں کے شرط سے جادو کیا ہے؟ یہ ایک منطق ہے. منطق کہتے ہیں ایک نالج کو، وہ نالج دکھاتا ہے آپ کے الگوریتم. ٹھیک ہے، ایلگو ایک نالج ہے. ایلگو بھی آپ کا منطق ہے. اسے علم المنطق کہتے ہیں. علم المنطق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر کیلکولیشن ہو. ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کے نیومیریکل 99.9% انوالو ہوں، جس کے اندر آپ کی لاجک ہو، جو آپ کے دماغ کو گھما پھرا دے، وہ ہے علم المنطق. آپ کی ہر نالج کے اندر علم المنطق ہے. ہم نے اس کا نام چینج کر کے کبھی ہم نے اس کو ایلگو کہہ دیا، کبھی ہم نے اس کو ڈفرنس کہہ دیا، کبھی ہم نے اس کو نیومیریکل کہہ دیا، کبھی ہم نے اس کو کوئی اپنے سافٹ ویئر کے اندر پروگرام بنانے کے لیے لینگویج کا نام دے دیا. یہ سارا کا سارا علم المنطق ہے. ٹھیک ہے، شاید اگر آپ کا نالج میرا آپ تک کنوے ہو جائے تو میں اپنے کورس میں ٹھیک ہوں. لیکن اس بات کو سمجھیے گا، رات کے اندھیرے میں کیوں کرتے ہیں؟ جو نالج ڈیفائنڈ ہے وہ ہے علم حقیقی. جو نالج ڈیفائنڈ ہے وہ ہے علم حقیقی. اور علم حقیقی ہے آپ کا قرآن و حدیث. دیٹ کی ناٹ بی ڈینائڈ، دیٹ کی ناٹ بی ریجیکٹڈ. یہ نان مسلم کی لکھی ہوئی نوٹس ہیں، مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. تو پڑھیے گا، پھر آپ کو میں پوچھوں گا کہ نان مسلم سے ہم سے بہتر
فروٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غیر حقیقی ہر وہ علم ہے جو وقت کی ضرورت کے مطابق آپ کے ساتھ چلے. ہر وہ علم جائز ہے جو علم حقیقی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہو، مگر جادو حرام ہے. اللہ نے حدیث سے قدسی میں 7 لوگوں کی کو ڈیفائن کیا ہے کہ جن کی بخشش قیامت کے دن نہیں ہوگی. فرسٹ آف آل مشرک، جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. ٹھیک ہے. سیکنڈ ون، اس میں جادو کرنے والا، جادو کرنے والی، جادو کرانے والا، جادو کرانے والی، کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 باتیں. باقی میں آپ کے ساتھ جیسے ٹاپک آئے گا ڈسکس کروں گا. آپ تک یاد رکھا کریں کہ بات کہہ جائے تاکہ وہ نالج آپ تک پہنچ جائے. اندھیری رات میں جاگی کرنے والوں سے. اب یہ آگے دیکھیں مونیٹر اس کے اوپر کس چیز پہ جادو کرتے ہیں. ان لوگوں کی طرف سے جو گھنٹوں پہ گھومتے ہیں. گھنٹے کہتے ہیں گرا ہو. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ رسی کے درمیان گرا لگ جائے سینٹر میں، جب آپ اس کو ٹائٹ کرو گے تو کھلے گی نہیں. یہ ہے اوپر کی ڈیفینیشن. وہ گرا جو کھل نہ سکے. ٹھیک ہے. کاٹنے سے کھل جائے گی، رسی ضائع ہو جائے گی. کھولو گے ہاتھ ہوتے گے، جلاؤ گے تبھی رسی ضائع ہوگی. ٹھیک ہے. افیکٹ ضرور پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے. اوپر اس گرا کو کہتے ہیں جس کے لگنے کے بعد اگر اوپن بھی ہوتی ہے افیکٹ ضرور ہوگا. یہ وہ ٹیکنالوجی قرآن ورڈ میں یوز ہوئی ہے جس کو ڈیفائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالعہ کیا گیا تھا. وہ گرا تھی، وہ گرا کھل تو گئی لیکن اثر کر گئی. اثر کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ سوچتے تھی کہ جب اثر آ جائے تو ادھر پڑھ لو، اثر ظاہر ہو جائے گا. کیونکہ اثر آئے گا، کیونکہ حکم ہے کھولنے سے گرا کھول تو گئی ہے لیکن اپنا اثر کر کے چلی گئی ہے. اس بستی کو اس چیز کو خراب کر دی ہے. ٹھیک ہے. رات کے اندھیرے میں جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایول ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ شیطان 100% ہوتا ہے اور جادوگر لوگ جادو میں آپ کا حرام ہے. جادو کا علم سیکھنا بھی حرام ہے، جادو کرنا بھی حرام ہے، کروانا بھی حرام ہے. اور اس وقت پریزنٹ ٹائم کے اندر کوئی فرق میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق اس چیز سے بچا ہو کہ وہ اس کے افیکٹ میں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے چاہے وہ بڑے لیول پہ ہے. 4 کام کیوں ہے؟ ہمارے گھر کے تنازعات سے، ہماری جائیداد کے تنازعات سے، ہماری جیلسی سے، لوگوں کو ایکسپٹ کرنے سے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. یہ آن رائٹ کیوں ملا نہیں وہ اگر دیکھ رہے میں پوچھو اس سے میرے زیادہ نہیں لگی آپ کو یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نفرت پیدا کرنے کے لیے کون کراتا ہے؟ میرا مدثر کے ساتھ نہیں بنتی، میری فار ایگزامپل راشد کے ساتھ نہیں بنتی. ٹھیک ہے. کیا بنے گا؟ تھرڈ پرسن جس کی اس کے ساتھ فلیش ہے، میرے ساتھ فلیش ہے یا میرے ساتھ فلیش ہے اس کے ساتھ نہیں ہے تو ہم دونوں کو لڑانے کے لیے یہ نمبر استعمال کرے گا. یہ تو آپ کی پاکستانی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں. آپ کے انڈیا کے اندر 100% جادو کا علم ہے. ٹھیک ہے. چلو اس کو چھوڑو، آپ کی ویسٹرن نالج کے اندر جادو کی نالج کو اس وقت اسکول کے سلیبس میں شامل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو برٹش گورنمنٹ کے تنزل ہوا تھا وہ جادو کا سبب ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بڑی بڑی سلطنتوں کے توڑ کے لیے یہ جادو استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے. اس کے شر سے روکنے کے لیے کام ہے. یہ نالج کیسے آتا ہے؟ ہر نالج انسان کی سوچ سے تحقیق کرتا ہے. When you people are a positive person, you have some knowledge.
either knowledge of some networking, either knowledge of some subject or knowledge of some programming. C# आज से 30 साल पहले नहीं थी ना, बड़े टाइम के लोगों को 30 साल पहले C# का कोई वजूद नहीं था, ठीक है, आपकी लिनक्स यूनिक्स का कोई वजूद नहीं था। अंडरस्टैंड, कंप्यूटर आपके थे कमरों से बड़े बड़े, ये बात पता है। आज प्रेजेंटली आपकी जेब में आपका कंप्यूटर पड़ा है, लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है। आपके मोबाइल सेट पहले जब शुरू में आए थे, ठीक है, थोड़ा सा 20-25 साल पहले जाओ तो मोबाइल सेट इतना बड़ा होता था, इतनी सी बैटरी होती थी, एक बंदे ने पीछे लगाई होती थी, शायद आपने से कुछ लोगों ने देखा हो, और रेयर थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। नॉलेज है, बंदे ने मेहनत की, आज प्रेजेंटली इतने से मोबाइल बना के आपके पॉकेट में आपको दे दिए, ठीक है। और अभी लेटेस्ट आपके जो 5 टॉप्स आए हैं उनको देख लो, पहले ये कह रहे थे कि आपके बराबर है, अब वो 3 इंच है सिर्फ आपकी पॉकेट में, आपके पेन के अंदर मौजूद है, सारे सिस्टम कर रहे हो, ओपन करते हो, सारी चीजें क्लियर आपके सामने आ रही होती है। सैटेलाइट की दुनिया में बहुत आगे पहुंच चुके हो। ये इसी तरह से नॉलेजेस हैं। जादू की एक डीप नॉलेज है, आप में से बहुत सारा समझ में आएगा कि इसका वजूद कहाँ से आया। इसका वजूद हाबील और काबील से आया। नाम के 2 बेटे थे, काबील वो था जिसने हाबील को कत्ल किया, ठीक है, और उसका रीजन क्या था? पहले उसने क्या किया, पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए उसने जादू किया। जब अमल उसका नाकाम हो गया तो समझ के बाद उसने कहा इसको मार के दो, इसका खून बहा दो। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत मज़ाहिब के नज़दीक ये चीजें सीखी जाती हैं, इस्लाम के नज़दीक ये चीज हराम है। जिसे प्रूव किया जाता है नॉट फॉर मी एंड यू, वो नॉलेज सिर्फ स्कॉलर के पास होता है जो तोड़ करते हैं। सबसे बड़ा तोड़ इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी पुराने सूरतों के अंदर डिफाइन कर दिया है कि नबी वसल्लम को कि आप ये सूरतें पढ़े, ठीक है, और इससे आपके ऊपर से असर खत्म हो जाएगा। इसका असर उस शख्स के शर्त से जो हासिल है, ये सारा काम जेलसी से होता है। और जेलसी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। क्या जेलसी है? शूज अच्छे पहन लिए, शर्ट अच्छी पहन ली, इसका घर अच्छा है, इसकी गाड़ी अच्छी है, चलता अच्छा है, खाता अच्छा है, पैसा इसके पास अच्छा है, इसके घर के इसके बच्चों के रिश्ते अच्छे हो गए, ठीक है, प्लान इसके बेटे को बेटी दे दी है, मेरे बेटे को नहीं दी। ये सारे की सारी जेलसी है। हम लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है। नॉन मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु ने जादू क्यों किया? उनके अंदर बर्दाश्त नहीं थी। उनको पता था इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है, मानते थे। वो कहते थे या रसूल अल्लाह, हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। वो ये कहते थे कि आप अल्लाह के साथ हमारे बुतों को बुरा मत करो। अल्लाह को हम मानते हैं, आज भी लोग अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते थे कि अल्लाह के साथ हमारे बुतों को बुरा मत करो। और हकीकत इस्लाम में यही है ना, वो सब तसव्वुर ही है इस्लाम में। उस जेलसी की वजह से नबी सल्लल्लाहु ने हरबे इस्तेमाल किए, तकलीफें दी, कुछ ना बन के आ पाया तो फिर जादू किया। और कौन हाजिर है? हर वो शख्स जो दूसरे को एक है रश्म ये है कि ये एक मार्कर है डॉलर का बना हुआ मेरे पास है, या मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक पेन है जेल में, ठीक है, आप में से हर बंदा या एक आदमी या एक शख्स ये रश्म करे या अल्लाह इसको दिया, इसके पास ये रहे, इसको खाता है, इसके साथ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भी अफियत के साथ ये चीज दे दे, और इसको स्ट्रगल करता है, ये रश्म है। इसको शरीयत ने हलाल करा दिया। क्या आप किसी के पास चीज देखते हो, कहते बारक अल्लाह माशाअल्लाह तुम्हारे पास एक चीज है, ठीक है, या आप दिल में कहते हो या अल्लाह कितनी प्यारी गाड़ी है, मुझे भी अच्छी है। और एक चीज ये है कि बाबर के हाथ से ये छिन जाए, बाबर के हाथ से ये छिन जाए, चाहे मैं छीनूं यानी आप मुझे को या कोई और चीज है, चाहे मुझे मिले या न मिले, इसके पास से ये चीज चली जाए, ये है सब्र, ठीक है। और ये कहाँ से लगा है? आपके दिल के अंदर से, आपके दिमाग से, आपकी रूह से। तो वो कौन कहाँ से अटैक होता है? वो शैतान अटैक करता है, ठीक है। ये अटैक भी शैतान का है जो इंसानों के ऊपर करता है। सबसे बड़े दुनिया में हस्ती कौन है? नबी करीम, ठीक है। सारे का जितने भी आपको आए उससे टॉप क्लास को चले गए और हमेशा रहेंगे। हज़रत नबी जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये चीज हुई, उसके बाद में ये सूरत नाज़िल हुई। ये दोनों अटैच हैं
آگے پھر ڈیفائن کیا گیا دو لوگ کے ہیں مطلب وہاں کچھ ڈیفینیشن ہے کچھ یہاں ڈیفینیشن ہے پھر دوبارہ اسٹارٹ کیا بولا وہ کوئی میں نام مانگتا ہوں اسٹڈی جانا چاہتا ہوں میرا اپنے نام کیا کون ہے میں سارے نام خاص کر کے سارے کے سارے انسان ہیں مالک کے ساتھ اللہ ہمارا مالک بھی ہے ٹھیک ہے آپ کہیے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اندر میرے ذہن میں سوال آتا ہے تو میں آپ کو جواب دوں میرا اپنے نام بھی ہے مالک کے نام بھی ہے میرا اپنے نام یہ ہے کہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اس نے کہا جو بندہ میں نے دنیا میں بھیج دیا اس کی روٹی اس کے ساتھ بھیج دی اب یہ اس کی اسٹرگل ہے کہ اس روٹی کو کیسے حاصل کرتا ہے اس میں برکتیں کیسے لاتا ہے والے کیا ہے یہ پاؤچ میرا ہے میں اس کا مالک میرے علاوہ اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا ساری کی ساری مخلوق کی چیزیں کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے لیکن انسانوں کے بارے میں اللہ لکھا مالک کے ساتھ میں کا ہنر مالک ہوں کیوں کا اس کی تفصیل مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اللہ نے بہت محبت کی ہے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کائنات کی ساری چیزوں کے اسٹرکچر اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اس طرح کر دو اس طرح کر دو اس طرح کر دو ایسے کر دو ہو گئے اس اسٹرکچر کو فرشتوں کے حوالے نہیں کر رہے کیا وہ ہے انسان کی تخلیق کے اندر اللہ رب العزت نے مٹی سے انسان کا پتلا بنایا اور اس پتلا بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو کیسا ہے انہوں نے کہا یار رب العزت بہت پیارا ہے کیونکہ آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو تحقیق آپ نے کی ہے یہ بیسٹ آف آل ہے پھر اللہ نے اس کے اندر روح کی اور میرے اور آپ سے انسان دنیا میں آئے شروع سے لے کے اصل سے اب تک اور اب سے اول تک یہ مالک ہے اونر ہے ہم صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے کسی کی کیونکہ ہماری روح اللہ کے ساتھ ایسا کرتے رہیے اور ویسے ہی جائے گی بھی واپس اللہ کے پاس کی یہ مالک کے پاس ہے یہ اپنی فقدانیت کو اگر ظاہر کر رہے ہیں الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی پرستش کی جاتی ہے اور اللہ ہی صرف لوگوں کا معبود ہے حقیقت میں اس کے پردے پڑے اس کے پردے اللہ نے ہٹا دیے ہیں بائبل مسلمان پیدا کرتے ہیں الہ صاحب کا ایک ہی ہے الہ وہ ہے جس کے وہ نہیں ہے جس کے وجود میں دوسرا نہیں ہے وہ صرف ایک اللہ اور عزت ہے بن شر و فاطمہ شرط ہے وسطے کے حصے ہر ایکچولی انسان کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور جنات کی بگڑی ہوئی شکل ہے آگے ڈیزائن کر دیا اس پہ اس کو ابھی پورا نہیں کیا اللہ کی ضرورت سے اوپری دور انسان صدر کی جمع ہے جو دلوں میں مسئلہ ڈالتے ہیں ان میں سے جنتی بننا اب یہاں ایک ڈیبیٹ آتی ہے کہ ہم تو صرف انسان دنیا میں مخلوق کر رہے ہیں باقی کیا ہے ہماری طرح سے مطلب یہ جیسے کمیونٹی انسان ہے ویسے ہی انسان ہے اور ابھی یہ کی اس کے اوپر بہت سی کتابیں آ چکی ہیں بڑا نالج آگے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے جیسے انسان دنیا میں معاملات کرتے ہیں معاملات کیا ہمارا کھانا پینا ہے ہماری معاشرت ہے ہماری معیشت ہے ہمارے ترکیب کا حاصل کرنا ہے ہماری رشتے داریاں ہیں ہماری قبائل ہیں یہ انسان ہے نا ان میں کر کے انسان ٹھیک ہے صرف ڈفرنس اتنا ہے ہم ہیں اشرف المخلوقات ٹھیک ہے اور جنات کی حیت ہم سے ڈفرنٹ ہے اس لیے اگر ہمارے سامنے ہم اس کو لاتا نہیں ساری چیزیں ویسے ویسے کرتے ہیں اور یہ جو جادو کا عمل ہے یہ بھی شیطانی جنات سے کروایا جاتا ہے جو انسان کرواتے ہیں ان کو اپنی کسٹڈی میں لا کر آپ سمجھ آ رہی مسئلہ میں آ رہا ہے دھیان میں رکھو پوچھنے کا یہ ان لوگوں کا نام انسان کی بہتری کی شکل ہے اللہ معاف کرے گا میں اور آپ بھی بات بات پر نام ہو جاتے ہیں کب جب وی آر انوالوڈ ان کرائم جب ہمارا دماغ 100% گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں آپ زبردستی گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں زبردستی سے مطلب یہ کہ آپ کا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ گناہ کرو آپ کا دماغ اور آپ کی باڈی کے اعضاء کو مجبور کرتے ہیں گناہ کے لیے جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان بھی ہر نام ہو جاتا ہے
کیونکہ اس کے اپنے دماغ کے اندر وسوسہ آ گیا شیطان کی طرف سے، اب وہ باقی لوگوں کے لیے وہ وسوسہ ڈالے گا، ایسے لوگوں کے شر سے۔ اور سیم جنات کی دنیا ہے، یہ صرف بیان ہی ہے، سورہ جن پڑھو ٹرانسلیشن کے ساتھ، پوری کی پوری جنات کی نالج کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کو پورا ڈھونڈا بریف کر دیا ہے۔ پھر جب حساب کتاب کا وقت آتا ہے قیامت کے دن انسانوں کا جنوں کا حساب کتاب ہوگا، ساری چیزوں کا ہوگا، لیکن ٹاپ پرائورٹی بھی یہ دو چیزیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے شر سے جو انسان ہیں، جنات ہیں، جنوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جادو کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر آپ کو لاس دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے لیے پرابلم کریٹر ہے، ان ساروں کی شر سے پناہ مانگی ہے۔ کس کی؟ رب الناس کی، مالک الناس کی، الہ الناس کی۔ وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتیں دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کہ یہ پڑھا کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو پریزنٹ ٹائم کے اندر بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی بھی جگہ پر بنتا آتا ہے کہ یہ ہے، یہ آپ، اور میں نے کئی جگہ میں چیز پڑھی ہے کہ ساری کے سارے کل جائے کا فروٹ، کل نام، یہ اپنے اوپر پہ بندہ کام کرتا ہے، اللہ سے جادو اور سفر کے اثر سے ختم، اس کے اوپر اثر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ صرف پریزنٹلی نہیں ہے، سب سے زیادہ جادو بنی اسرائیل نے کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک کے اندر بڑا پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ جادوگر تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے تو پیچھے بچڑے کو کیا بنا دیا؟ خدا، اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی، وہاں سے لے کر پریزنٹ بھی آپ دیکھ لو، ہر جگہ پہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس جادو کے اندر بھی سب سے ناقص چیز جو ہے وہ کالا جادو ہے۔ یہ کالا جادو کیا ہے؟ یہ ایکسٹریم لیول تک ہے، جو آپ کے باڈی کے حساب کے اوپر کیا جاتا ہے، خون سے لے کے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اندھیری راتوں میں کیا جاتا ہے، ہڈی کے اندر سوئیاں جڑو دینے سے کیا جاتا ہے، آپ کے بالوں کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ سارا ہے، لیکن سارا مطلب ختم ہوتا ہے ان آیات سے۔ انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ کلیئر؟ میں نے کوشش کی آپ کو بات سمجھانے کی۔ اینی کوشچن ریلیٹڈ ٹو دیز ورسز اور ہولی قرآن، کمفرٹیبل نہیں، کمفرٹیبل کوشچن نہیں، جو نالج، یہ نالج ہے جو آپ تک پہنچا ہے، یہ نالج ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر نام مسلم کے لیے ہے۔ نالج کسی کی کس کے اوپر قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر قید نہیں ہے۔ جب یہ نوٹ پڑھو گے نا تو دیکھو اس سے جب ڈیفائن کیا ہے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، میں پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ یہ نام مسلم کی تصنیف ہے، قرآن کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے، قرآن کیا چیز ہے۔ جب آپ اس کو پلیز ضرور پڑھیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی نالج کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑا اپناؤ جو کوشچن کلیئر، یہاں ٹرانسلیشن میں کوئی چیز دیکھیں آسان سی بات ہے، ججمنٹ آپ کی عقل ہے، ججمنٹ آپ کی عقل ہے، ایک آپ ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو جاتے ہو، بالاتر کیا ہوتا ہے، آپ کو فکر ہی نہیں، آپ کا بلیف ہی عقیدے نہیں، جادو میں جو کام دے گا کیونکہ میں ڈیلی آیات پڑھتا ہوں، میں ڈیلی گھومنے پڑھتا ہوں، میں ڈیلی کام کرتا ہوں، یہی چیزیں کرتا ہوں، آپ کی اور آپ کے اپنے یہ بلیف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تو چاہے بیماری ہے یا جادو ہے وہ آپ کی عمر اتنا اثر نہیں کرے، لیکن جب آپ کے دل کے اندر خوف آ جاتا ہے، جب آپ ٹینشن دینا شروع کر دیتے ہو، چیز اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، چیز اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، جب تک آپ کے فکر رہتی ہے چیز اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس سے ہم اوپر پھینکتے ہیں، اچھالتے ہیں، بچہ چھوٹا ہے، اگر اس کے اندر بہت دن آ گیا جس آپ نے اس کو اوپر پھینکا تو جب آپ اوپر پھینکو گے وہ روئے گا، یہ حقیقت ہے، جب آپ اس کے اوپر پھینکو گے وہ روئے گا۔ اگر وہ پہلی دفعہ ہنس کے آئے، جب آپ اوپر پھینکو گے کیسے لگائے گا، اسے یہ نہیں پتا نیچے گروں گا تو میرے ساتھ ٹوٹ جائے گا، اسے وہ پریزنٹ سچویشن ہی سارا کچھ دنیا رکھتی ہے۔ تو جب آپ پریزنٹ سچویشن میں یہ فیل کرو گے کہ ہاں جی میرے کو یہ چیز ہو گئی ہے، مجھے بیماری کھا رہی ہے، میرے ساتھ ہی مسئلہ ہے، میرے جتنے نہیں بنتا، میرے ساتھ ہی مسئلہ، مجھے میرا رشتہ نہیں ہوتا، میرے ساتھ ہی مسئلہ ہے، مجھے پیرنٹ یہ فرض نہیں دیتے، میرے ساتھ ہی مسئلہ ہے، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، نہیں، اب یہ آگے کی بات ہے، میں نے آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر جاری کر دیا ہے،
سوری سے کیوں پیتا ہے ایسا ہی بڑا سکون ملتا ہے بلڈ اسٹرانگ ہوتا ہے مزہ آتا ہے ٹھیک ہے عاشق کیوں کرتا ہے اس کو اس میں مزہ آتا ہے ٹھیک ہے قرآن کا عاشق قرآن کیوں پڑھتا رہتا ہے اسے قرآن کے ساتھ وہ محبت ہے اسے اسی پر قیمت تاری کرنی ہم نیگیٹو چیزیں جتنی بیٹا اپنے اوپر تاری کریں گے اتنا وہ اثر کریں گی اب بات ہے کہ کیسے جج کریں گے ایک ایسی چیز ہے آپ کو اسی ٹائم پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بخار ہوتا ہے تو میں بھی وہ ٹائم ہے بھی ہو سکتا ہے آپ ٹیسٹ کروا لو ٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی ایک چیز آپ کی باڈی سے نہیں نکل رہی ٹھیک ہے آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ کو ججمنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ان پیڑوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ دوسرے لوگوں پر ٹھیک ہے ٹینشن سے بہتر ہے پہلے ہی بیماری سے بہتر ہے پہلے ہی یہ چار سو بیماری نہیں ہے جی any other question یار ایک کلاس ڈاؤن لوڈ کی کلاس میں کوشچن لوگوں کے پاس نہیں کیونکہ کلاس بڑی لوگوں کی میرا دماغ خراب ہوتی ہے یا تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آتے ہو نمبر لینے چلے جانا ہے ٹھیک ہے سب بھی ٹھیک ہے لیکن کم از کم یہ تو آپ کی لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ کرتی ہے یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی اینی ادر کیوری جی جی اچھا جب آپ کسی سے پہن کیا ہو نظر بھی بتاتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں پورے کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہے نظر یہ ہے مطلب یہ آپ کا قصور نہیں ہے شادی کی نظر لگتی ہے شادی کا قصور نہیں ہے جب اس کو پتہ چل جائے گی کہ میری نظر لگتی ہے اور ایگزامپل آپ میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ کی نظر لگتی ہے بہت سارے کو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کی نظر لگتی ہے جس آدمی کو پتہ چل جائے حدیث کے مطابق کہ اس کی نظر لگتی ہے تو اس کو جیسے کسی چیز کو دیکھے یا تو منہ سے یا ماشاء اللہ کے یا فوراً گئے کہ حالت کو نظر نہ پہنچے ٹھیک ہے میں خود ایسے بندے کو جانتا ہوں ہمارے پاس ملازم تھا بڑی ایج کا ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں تھا اس کی نظر لگتی ہے وہ اس کا کمال کیا ہوتا ہے جب کسی کو کہ بیڑا بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ابھی باقی ایجنٹ ہوتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ایک جگہ پہ کھڑا تھا میرا گھر نہیں جو میں گھر تھا ٹائلیں لگی تھی تو اس کو مہمان کو کہتے ہیں جس سے جو ٹائلیں لگا رہا تھا اس کا نام لے کے کہتے ہیں اس سے مطلب ان کو میں کہتا ہے کتنی سونی ہے میں یہ نہیں کہا ماشاء اللہ اب یقین کریں پوری پوری گروتھ صاف کرنا چاہیے پیچھے گئی میں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں ہیں کیا بتاؤں یہ نظر اتنی سخت چیز ہے یہ آپ کے وجود کو چھوڑ کے رکھے گی یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے اگر وہ جان بوجھ کے لوگوں کو نقصان دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ نظر لگ رہی ہے اس میں آپ گناہ گار نہیں آپ کو پتہ ہے میرا چیز نہیں کرو نظر دیکھیں میں آپ کو کہیں لکھا لازمی نہیں ہے ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے بڑا اچھے بڑا ہینڈسم ہے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں بڑی اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے بڑا چیز تو آپ کر کے ہو جاتا ہے نہیں نظر آنکھ کی ججمنٹ ہے آپ کے آنکھ کو کیا بات جاتا ہے آپ باہر دیکھتے ہو آپ کو بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں کام کے علاوہ بھی ٹھیک ہے آپ کی نظر ہے نا بھاگ گئی اس کو اور جب خیال سے دیکھتے ہیں یہ چیز ہے ٹھیک ہے اور اس میں حدیث کی روپ سے ایک آیت ٹھیک ہے یہ پڑھتا رہے وہ شخص جس کی نظر لگتی ہے اور دوسری بات یہ کہ حفاظت کے لیے حدیث کی مؤثرین نے لکھا ہے کہ کسی کو اپنے اوپر کام کرو تو یہ حقیقت کی چیزیں ہیں یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ ہر بندے کے ساتھ ہے چاہے وہ بچہ ہے بڑا ہے بوڑھا ہے جوان ہے ساروں کے ساتھ ہے نظر لگتی ہے گرمی لگ رہی ہے ٹھیک ہے مائنڈ کو ڈیفینیٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے طریقے مختلف ہیں اگر آپ چاہتے ہو کوئی بھی ٹاپک ہوئے یہ کلاسیکل بندہ ہے پرابلم ہے وہ کہتے ہیں کہ ریڈی ہے 4 ڈائمینشن ہے اس سے آگے آگے کی بلا بلا ہے ٹھیک ہے دیٹ از سمتھنگ ایک ہے آپ کو ایک تھیوری یہ ہے کہ آپ اعمال کے ذریعے
اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہو. سب سے بڑی چیز دماغ کو کنٹرول رکھنا ہے. اگر آپ کا غصے میں کنٹرول ہے، اگر آپ کا غصے میں کنٹرول ہے کہ یقین آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے. اور میرے سمیت پوری کلاس میں کسی کا غصے میں کنٹرول نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو غصے میں کنٹرول ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ایک جگہ تقریب ہے، تقریب کہتے ہیں اس کی عزت. ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید آپ کو یاد ہے تو اس کو دونوں کا اس کو ٹائپ کر دیے اپنی باڈی کے ساتھ ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے دل کے اندر صلاحیت ہے، یہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، آپ کے دماغ کے اندر موجود ہے. ایک آپ پڑھتے ہو پھر بھی آپ کے دل اور دماغ کو پہنچ رہا ہے. ایک یہ ہے سوری مجھے مائنڈ نہیں کرنا. اٹھا لگاتے ہو ہاتھ سے تعویذ ہے کہ میری حفاظت ہو جائے. نماز ایک نہیں پڑھتے، روزے ایک نہیں رکھتے، زکات چلو اگر ہے نہیں ہے وہ نہیں دیتے، اعمال صالحہ نہیں کرتے، لوگوں کو نقصان دیتے ہو. ٹھیک ہے، یا مشاور بن کے بیٹھے ہو، اللہ سے غافل ہو کے مخلوق کے اس میں چلے گئے ہو. ٹھیک ہے، تو پھر تعویذ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ آپ کا ریلیشن ہے نا، پنکھا تبھی چلے گا جب بجلی ہوگی. بجلی نہیں ہوگی چلاتے رہو، کسی طرح چلاتے رہو گے، ہوا تو نہیں لگے گی نا. جنریٹر لگانا پڑے گا یا الیکٹرسٹی موجود ہوگی. یہ تو آپ کا اللہ سے ہوگا تو یہ کلام پڑھنے سے بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے. بعض باتیں حفاظت کے لیے لوگ کرتے ہیں، اس پہ 100% یقین کرنا کہ تعویذ نہیں کرے گی سارا کچھ. بعض حفاظت کے لیے آپ کو بیماری لگ گئی ہے اور کالج نے آپ کو تعویذ دے کے دیا ہے، کفران سے کہ یار یہ باندھ لو. ٹھیک ہے، آپ کی باڈی سے جانے ہیں ختم ہو جائیں گے، آپ کا علاج ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ علاج ایک پرسنٹیج پہ الکوہلک چیزیں بھی آپ کی میڈیسن میں یوز ہوتی ہیں اور میٹر ہیں. ٹھیک ہے، وہ تعویذ آپ کے علاج کے لیے کالج سے کے لیتے ہیں. اس میں زعفران سے سورہ یاسین لکھ کے آپ مجھے پلیٹ کے اوپر کسی کراچی کے اندر یہ بہت زیادہ آڈر یا مجھے پتا. ٹھیک ہے، وہ لوگ زعفران کے اوپر مالش لکھ کے دیتے ہیں یا یہ ساتھ جنہوں نے تو پی لو. ٹھیک ہے، تمہیں اس بیماری سے اس مصیبت سے چلاؤ. لیکن ایک پورا چین بنا کے گلے میں ڈال لینا، ہاتھوں پہ یہاں بھی باندھ ہے یہاں بھی باندھ ہے. ٹھیک ہے، وہ مرکوں کی طرح باندھ کے یہ فلان. ہاں، اگر اس وقت کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو پھر ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر تو کلام آپ پڑھتے ہو، نماز آپ پڑھتے ہو، دعا آپ کرتے ہو. ٹھیک ہے، پھر سورہ یاسین پڑھتے ہو یا فار ایگزامپل آیت کرسی پڑھتے ہو، آیتیں پڑھتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو. یہ سارے کے سارے تعویذ نہیں ہے نا. آپ کے دل کے اندر وجود ہے، آپ کے دماغ کے اندر وجود ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. ایسے بات تو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ پنکھا لگا دو بجلی نہیں ہو تو کیا فائدہ ہے؟ ساری اچھی سی وائرنگ کرو، کوئی فلیٹ سے لاؤ، تعلق سے لاؤ. اب یہ بجلی نہیں آئی کر رہے یہ جی جی کیا کہتے ہیں سلائی ایکچولی نالج ہے، اس نالج سے یہ باتیں لوگوں کا نالج ہے. اب جب آپ علم کو دیکھیں، ایک آسان سی بات میں رکھیے، یہ ایک نالج ہے، عربی لینگویج ہے. قرآن مجید کی لینگویج کو چھوڑ کے عربی کو ذہن میں رکھو. عربی ایک لینگویج ہے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. وہاں ڈیفائن نہیں ہے کہ عربک میں کیا پڑھانا ہے، ڈیفائن نہیں ہے. اب لائن میں اپنی مرضی کی بناتا ہوں. میں اس کے اندر ساری کی ساری ویڈیوز شامل کر دوں اور پھر ان ویڈیوز کے اندر بین ویڈیوز شامل کر دوں. میں کہوں میں نے عربک پڑھا دی، ہو سکتا ہے کہ عربک پڑھ لی گئی ہو،
لیکن میں نے علم کو نیگیٹولی ڈلیور کیا ہے، علم کو پازیٹیولی ڈلیور نہیں کیا۔ جب کوئی آدمی علم کو نیگیٹولی ڈلیور کرتا ہے تو پورے کے پورے وجود سے لے کر عوام تک، ایک کتابچے سے لے کر کتابوں تک، ایک لائبریری سے لے کر پورے ورلڈ وائڈ بڑی لائبریری تک اپنے اس ناقص علم کو اپنی شہرت کی خاطر پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ ویسٹرن یونین پیپل کمیونٹی جو لوگ صرف یہ کرتے ہیں، سارے لوگ نہیں، ہمارے یہاں سارے کے سارے ہم جیسے جرائم کے اندر نہیں ہیں، ایک آدھ ضرور ہوگا، سارے کے سارے پاکستانی نہیں، ایک آدھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نالج غیر حقیقی سے انہوں نے اخذ کیا، اس کے اندر انہوں نے وجود حاصل کیا، اب اس کو یہ آگے کرتے ہیں کیونکہ اس چیز کے اندر پیسہ ہو۔ آپ سے ہر بندے کا دل ہے کہ اس کو آپ کی لکیروں کا پتہ چل جائے، جسٹ فار شوگر، ایسے کمانے کے لیے نہیں۔ اس وقت تو آپ کے بڑے بڑے ہوٹل خریدا، جیسے آپ کے ہوٹل 10,000 روپیہ پر پرسن دیتے ہیں ہاتھ چیک کرنے کا، ٹھیک ہے، 12,000 13,000 روپیہ کارنر سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پیسہ ہے۔ پیسے کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے چھوٹے میں سے اس طرح ہم لوگوں کا یہ شوق بن گیا کہ وہ جادو سیکھیں، ٹھیک ہے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی میں نے اس وقت کی بات کی، شاید آپ لوگ اپنی دنیا سے باہر نہیں نکلتے، میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ تھوڑا سا باہر نکل کے پڑھیں، چیزوں کو دیکھیں، جج کریں۔ ڈاکٹر موہت کی بات کی، ڈاکٹر موہت نے اسٹارٹ کیا ریکی سے، ریکی کو اس نے روحانی علم کے ساتھ کمپیئر کیا اور روحانی علم کو اس نے علم تصوف کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ جہاں سے چلتے جب وہ ریکی پہ آیا تو ریکی پہ وہ ایک ایسی اسٹیج پہ آیا جب اس نے کہا کہ میں اس نے کہا کہ انسانی خون کے اندر صلاحیت کر سکتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر موہت کہتے ہیں، اس کی کتابوں کے اندر ہے، ابھی میرے پاس پڑھے ہیں، میں کوٹ ڈی تک کیا، اس کے بعد میرا ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوا، میں نے اس چیزیں چھوڑ دیا۔ پریزنٹ ہے، بہت بڑا مشہور آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس نے علم حقیقی کو غیر حقیقی کے ساتھ مختلف کرنے کے بعد اس کو ایسی چیز میں لے آیا، اس میں کوئی بندہ کسی کی باڈی میں صحیح نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں روح کے ذریعے، اندر کے ذریعے، اور میں بندے کو ایک ہی ٹائم کے اندر یعنی میں اس کو معالج بن سکتا ہوں۔ سیم بیسس اس کا کیس پیپل سے چالو کر رہے ہیں، انہوں نے ناقص علم میں اتنا وجود حاصل کر لی ہے کہ اب اس کو یونیورسٹی لیول پہ لے آئے ہیں، اب اس کو کالجز لیول پہ لے آئے ہیں۔ فار ایگزامپل سرائکی بولتے ہو، پنجابی بولتے ہو، فار ایگزامپل پنجاب گورنمنٹ گئے کہ یہ پنجابی کو کنسٹری آپ کے اسکول لیول پہ، ٹھیک ہے، علم ہے، اب اس پنجابی کے اندر کوئی اس کو نیگیٹو یوز کرنا شروع کر دیں، پشتوں کو نیگیٹو یوز کرنا شروع کر دیں، ہندوؤں کو نیگیٹو یوز کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، علم تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے وجود کو کیسے آپ آگے ڈلیور کر رہے ہو، کیسے پیش کر رہے ہو، وہ انسان کے اپنے تک ہے۔ جادو کا علم تو ہے ہی غیر حقیقی 100%، اور ہے غیر حقیقی میں بھی ناقص علم ہے، اس ناقص علم کو انہوں نے آگے تک پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس احتجاج کمیونٹی میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اس نالج کو ڈلیور کر رہے ہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ بولتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، یہ جو لوگ کالر جادو کرتے ہیں ان کی روح قبر نہیں ہوتی، ان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت تک جب تک یہ ان کو ٹرانسفر نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ علم کو ساتھ ہی لے کے چلا جائے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر فساد کا پھیلاتا رہے قیامت تک، ٹھیک ہے۔ اور جادو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کبھی بھلائی کے لیے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، عمل بھلائی کے لیے ہو سکتا ہے، جادو بھلائی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ بڑے اللہ نے بتایا کیونکہ یہ چیزیں معاشرے کے اندر جرائم یہ سب سے اول کی ظلم ہے جو لوگوں کو نقصان دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور بندش کی شکل ہے کہ چاہے وہ کسی کو بالکل تباہ کرنے کی شکل ہے، لیکن اگر آپ کا بلیف اللہ کی ذات علی پہ ہے، آپ امان کے ذریعے کرتے ہو، اپنے آسمانی کتاب کے ذریعے اس تعلیم کا توڑ پیدا کرتے ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔